السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آج کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بڑی زبردست ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان کا تعلق سوشل ورک سے، لیکن یہ پاکستان کی پہلی کلینکل سوشل ورکر ہیں، پہلی سائبر کاؤنسلر ہیں اور یہ بڑا زبردست اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہیں. اور یہ بھی بتاتی چلوں اپنی فیکلٹی کی پہلی ینگسٹ پی ایچ ڈی بھی ہیں. اور آج ہمارے ساتھ بڑی امیزنگ لیڈی ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر سیدہ فرحانہ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ پروفیسر لگانا بڑا ضروری تھا. ان سے میری بات ہوئی کہ انہوں نے کہا 23 سال لگے ہیں بھائی اتنی محنت کرنے میں، پروفیسر اپنے آپ کو کہلانے میں اور یہ رسپیکٹ لینے میں. تو آج ہمارے ساتھ ہماری ریئل پاکستانی موجود ہیں. جی پروفیسر صاحب السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مونا، بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کی جتنی محنت، جتنی جدوجہد ہے، میں نے پروفیسر اس لیے مینشن کر دی، ویسے ہم لائٹر نوٹ پہ کہہ رہے تو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اتنی محنت، کیونکہ آپ نے کہا نا 23 سال، تو میں سوچنے ہی لگ گئی کہ 23 سال تو ایک بہت عرصہ ہوتا ہے جب اپنی فیلڈ کو دیتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی، جس طرح سے میں مینشن کر رہی تھی کہ یو آر دا ماشاء اللہ فرسٹ کلینکل سوشل ورکر، تو یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے؟ کیونکہ ہمیں سوشل ورکر تو پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے سوشل ورکر، لیکن کلینکل سوشل ورکر کا کیا کانسیپٹ ہے اور اس پہ آپ جو کام کر رہے ہیں؟ اگر اس میں تھوڑا سا میں آغاز سے اگر تھوڑی سی بات میں کروں تاکہ جو نئی جنریشن بھی ہمیں سن رہی ہے، اگر پیرنٹس سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے سائنسز پڑھیں. میری بھی فیملی میں ایسا ہی تھا کہ سب چاہتے تھے، کیونکہ کوئی زیادہ تر لوگ سائنس گریجویٹس تھے، آرٹس ہیومینٹیز میں کسی نے پڑھائی نہیں کی تھی. تو آئی واز دا فرسٹ ون ہو چوز کہ سوشل ورک پڑھنا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں سوشل ورک کے نام کے ساتھ آتے ہی آیا کہ جناب جیسے ماشاءاللہ ایدھی صاحب کام کر رہے تھے اس زمانے میں، ایک امیزنگ انٹرنیشنل فگر بھی تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی کام ہے. لیکن جب میں نے پڑھائی کی اور پڑھنے کے بعد لگا کہ جناب ایک تو بہت ہی امیزنگ فیلڈ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ایپٹیٹیوڈ کو بہت ٹچ کیا اس نے. اس زمانے میں اگر کاؤنسلنگ ہوتی ایجوکیشنل تو شاید مجھے چوز کرنے میں آسانی ہوتی، میں جلدی پہنچ جاتی وہاں تک. بہرحال تو وہ ہم نے اپنا ماسٹرز کیا، پھر پی ایچ ڈی اپنے سبجیکٹ میں کیا، اور اس کے بعد بہت ایکسپلور کیا. پھر موقع ملا کچھ باہر جانے کا اور وہاں بھی ہم نے پڑھائی کی. تو وہاں اندازہ ہوا کہ اگر وہ معاشرے کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ کے ساتھ ساتھ کلینکل سوشل ورکر بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی جب کسی کی مینٹل ہیلتھ، مان لیجیے ایڈکشن ہے یا جنرل لائف ریلیشن شپ پرابلمز ہیں، پیرنٹنگ ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، چاہے وہ طالب علم ہوں، خاتون خانہ ہوں، یا آفس میں کام کرنے والے لوگ ہوں، پروفیشنلز ہوں ڈفرینٹ. تو اس میں سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا ڈومین الگ ہے، لیکن لیٹلی اس بندے کو تو جانا اس سوسائٹی میں ہی ہے، مختلف اسٹگما کے ساتھ، اپنی اسٹرگل کے ساتھ. تو وہاں پر اس کی جو سوشل انٹیگریشن ہے، وہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے سوشل ورکر کا. تو ایک لانگ جرنی ہوتی ہے اس کلائنٹ کے ساتھ کلینکل سوشل ورکر کی. پھر بنیادی طور پہ اس کو وہ ٹولز اور ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے جس میں سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہے کہ آپ جس مسئلے سے آپ کا سامنا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیل کریں. جو کمی بیشی ہے اس کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے لائف میں، اس اسٹگما یا اس پرابلم یا اس ایشو کے ساتھ یا اس ڈائگنوسس کے ساتھ کیسے جیا جا سکتا ہے، بہتر طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہے. سو دس از لائک کلینکل سائڈ آف. اس میں ٹراما ہے، جیسے میں نے کہا کہ ریلیشن شپ ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پیرنٹنگ ہے، ڈفرینٹ ٹرانزیشنز ہیں، ایڈکشن ہے، اس کو ہم کور کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ باہر جانے کا اتفاق ہوا، تو کون سی کنٹری آپ گئی تھی جہاں آپ نے اس چیز کو بہتر طریقے سے اس کی اسٹڈیز کی، اس کو ریسرچ کیا؟ تو کہاں آپ؟ بیسکلی کینیڈا میرا جانے کا اتفاق ہوا تھا پڑھائی کے سلسلے میں. تو وہاں پر اندازہ ہوا کہ وہاں تو ایک لائسنس سبجیکٹ ہے. پاکستان میں اس پر ابھی ہم کچھ تھوڑا سا ہم نے کام سٹارٹ کیا، کچھ ایڈوکیسی سٹارٹ کی ہے اس حوالے سے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لاسٹ 10 ایئرز میں، اور اب کووڈ جو ہے جہاں بہت ساری مشکلات لے کر کے آیا، لیکن کچھ اپرچونیٹیز بھی کریٹ کی. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اس پہ کافی پاکستان میں کام ہوا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. اور جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی اور پھر میں واپس آئی تو میں نے کہا جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہاں پر، اس لائسنسنگ اور جو پریکٹس میں نے وہاں کی، تو اس کو اپنے ملک
کو بھی ہمیں جو ہے اس سے مستفید ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ پڑھیں اور باہر ہی سیٹل ہو جائیں, جو بڑا آسان ہے. اور فی زمانہ آپ دیکھیں کہ جس قسم کا لوگوں کا ٹرانزیشن ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جناب ادھر ڈگری کمپلیٹ کریں اور ادھر چلے جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بحیثیت پاکستانی کچھ ہمارا جو ہے ہمارے ملک کا حق ہم پر ہے, اور وہ ادا کرنا ہر شخص کو جس لیول تک وہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے حق کی بات کی, واپس آنے کی بات کی. وی نو کہ آپ کو بڑی اچھی جو ہے وہاں پہ اپرچونیٹیز تھی, آپ کے پاس آفرز بھی تھی, لیکن آپ نے یہی سمجھا کہ مجھے واپس آنا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کراچی یونیورسٹی سے آپ کا بہت پرانا گہرا تعلق ہے, وہاں پہ آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں, پھر اس کو جس ڈپارٹمنٹ کو خود بھی ہیڈ بھی کرتی رہی ہیں, لیڈ بھی کرتی رہی ہیں. تو وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے ایسے کون سے, کیونکہ ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی, بچوں کی, تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ایسے اسٹیپس, ایسی ڈیسیشنز جو ہے ہمارے آنے والے بچوں کی اسٹڈیز پہ, ان کے فیوچر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. تو ایسے کون سی چیزوں پہ آ کر آپ نے فوکس کیا کہ نہیں مجھے یہاں پہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے سوشل ورک میں, تو مجھے یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, جب میں واپس آئی تھی تو میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھی کہ جو ہمارا کریکولم ہے اس کو جو ہے 2030 تک ایٹ لیسٹ اپڈیٹ ہونا چاہیے. ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک یونیورسٹی آف کراچی میں ہم گریجویٹ کی BS کی ڈگری بھی دیتے ہیں, آپ کے MPhil بھی کرواتے ہیں, اور PhD بھی ہوتا ہے سوشل ورک میں. اس کورس کو ہم نے جو ہے اپڈیٹ کیا اور پھر اس کو HEC سے اپروو کروایا, اور اس حساب سے ہم نے 2023 کا بیچ بھی نکالا, اور اب 2024 کا بیچ بھی اسی کریکولم کے. اس میں کافی ساری انوویٹیو چیزیں, تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اپ گریڈ کیا. پھر ہمارے پاس بہت ایک میجر کمپوننٹ ہے اسٹڈیز کا, ہمارے فیلڈ ورک ہوتا ہے, ریسرچ ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا اپڈیٹ کیا کہ اس کو ہم مارکیٹ سے اس کو اٹیچ کریں. فیلڈ ورک کو ہم ایسے اداروں میں کروائیں تاکہ طالب علم جو ہے وہ ریئل پریکٹس کر سکیں اور ان کے لیے آسانی ہو, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ ہو, چاہے ایڈکشن کی ہو, کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو, کمیونٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بھی ہم پڑھاتے ہیں, کورسز کرتے ہیں, سائیکیٹرک سوشل ورک ہم پڑھاتے ہیں, اسکول سوشل ورک ہے اس کا ہم نے ریوائیو کروایا کریکولم, جو کہ ختم ہو گیا تھا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سماجی مسائل ہیں اگر ان کو اسکول کی سطح پہ ایڈریس کر لیا جائے تو وہ آگے جا کر کے وہ کرونک جو ہے وہ پرابلمز میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو وہ مختلف لیولز ہیں. ہمیں لگا کہ اسکول ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, تو اس پر ہم نے کریکولم ڈیولپ کیا, مختلف اسکول سے بات کی. اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایڈوکیسی چل رہی ہے, کچھ ابھی ساری چیزیں تو امپلیمنٹ ہونے میں امید میں کرتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا بڑا روشن مستقبل ہے. طالب علموں میں اور پاکستانی یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے, ان کو صرف ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے اور ایک کمٹمنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے, ہر پروفیشن میں ضروری ہے. تو اگر ان بچوں کو چینلائز کر دیا جائے تو یہ بڑے کامیاب سوشل ورکر, پروفیشنل سوشل ورکر بنیں گے. ایک اور چیز اگر آپ کی اجازت سے میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, سماجی بہبود یا سوشل ورک کو لے کے پاکستان میں بڑے مس کانسیپٹس ہیں. ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایم اے سوشل ورکر. تو میں یہاں آپ کے فورم سے یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سماجی بہبود ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے, بالکل اسی طرح جیسے آپ MBBS کی ڈگری لیتے ہیں, آپ انجینئرنگ کی ڈگری لیتے ہیں, کیونکہ ہم 2 سال اپنے طالب علم کو فیلڈ ورک کرواتے ہیں, بڑا ایکسٹینسو فیلڈ ورک کرواتے ہیں, ہفتے میں 2 دن, تقریباً 420 آورز پر سیمسٹر طالب علم کرتا ہے. تو چاہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کرے یا میڈیکل سیٹ اپ میں کرے, چاہے وہ ایڈکشن ہو, سائیکیٹرک ہو, مینٹل ہیلتھ ہو, یا کسی آٹزم ہو یا ADHD یا اس طرح کی کوئی فیلڈ ہے. تو اس میں جب ہم طالب علم کو کرواتے ہیں تو وہ فلی پریپیئر ہوتا ہے اپنی گریجویشن کی ڈگری لے کر کے اپنے کریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اگر اس میں سے بھی کچھ بچے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اسپیسیفک کلینکل سائٹ پہ, اس کے لیے ہم نے ماسٹرز میں اور PhD میں ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ وہ اپنی کلینکل سائٹ کو بھی کور کر سکے اور ایز اے کاؤنسلر اپنے کریئر کا آغاز کر سکے. تو سماجی بہبود, پروفیشنل سوشل ورکر جو ڈگری لے کر آتا ہے وہ سوشل ورکر ہے. باقی لوگ یقینی طور پر میں ان کی یقینی طور پہ تعریف کرنا چاہوں گی جو لوگ بائی چانس سوشل ورک کا ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کام. بہت سارے لوگ ہیں, اس میں ٹاپ موسٹ ایدی صاحب کا نام ہے, ان کے ادارے کا نام ہے, اور انہوں نے بہت سرو کیا ہے, پوری باہر کی دنیا میں بڑی عزت سے نام لیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ پراپر فیلڈ ہے, اگر آپ پروفیشنلز کی بات کریں تو اپنی پراپر اسٹڈیز کے ساتھ, اپنی ڈگری کے ساتھ پھر اس کا آغاز کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے PhD کی بات کی تو آپ ماشاءاللہ ینگسٹ PhD آپ نے کی تھی اپنی فیکلٹی میں, تو مجھے بتائیں کتنی ایج تھی, کون سی عمر میں آپ نے کیا تھا؟ 30s میں میں نے کیا اور ارلی 30s میں کیا تھا,
اور سبجیکٹ میرا ایڈکشن تھا کہ فیملیز کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل اور سوشل پرابلمز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ بڑا نگلیکٹڈ فیلڈ تھی ہمارے پاس ایڈکشن. اور ہم بھی میرے خیال ہے ابھی بھی ہے، اور ہم گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو نشہ کرتے ہوئے. پالیسی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ری انٹیگریشن دوبارہ نشے سوسائٹی میں ایڈکشن کی بڑی بات کریں ضرورت تو ہے. تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے کچھ کانسیپٹس کلیئر کر دیتے ہیں. ایڈکشن کی بات ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے، نشہ چائے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. تو وہ بتا دیں کہ کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی یہ لائن آپ نے کراس کی تو وہ ایڈکشن میں اب آ رہی ہے، آپ یہ خطرناک ہے، یہ یہاں پہ جی ریڈ لائٹ ہے. تو وہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں؟ تو ایڈکشن ایک بڑی واسٹ ٹرم ہے. ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مختلف قسم کے نشہ کرتے ہیں، جیسے چرس ہے، ہیروئن ہے، یا اس ٹائپ کی چیزیں، آج کل آئس کا نشہ ہے، ویپنگ ہے، اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، اور کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی نشے کی ایک وہ ہے، یا دواؤں کا غلط استعمال ہے، بیجا استعمال ہے، پرولونگ اس کا یوز ہے. تو یہ ساری چیزیں نشے میں آتی ہیں. سب سے جو ایک پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس کو یوز کر رہا ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کو آپ کے مس آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے پراپر سلیپ ہے، اس کی کھانا پینا ہے، سوشلائزیشن ہے، اپنا کام اگر وہ کر رہا ہے تو کام پہ چھٹی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اسٹڈی کر رہا ہے تو اپنے ایگزامز میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آئسولیشن وہ چاہتا ہے کیونکہ آئسولیشن میں کرے، تو وہاں بڑی ضرورت ہوتی ہے آپ کے فوری طور پر اس کو اگر ارلی انٹرونشن ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نقصان کم پہنچے گا اس ایڈکشن سے. دوسرے ایڈکشن کئی طرح کی ہے، جیسے انٹرنیٹ کا ہے، موبائل کا ہے، آپ کے آج کل بچے ڈیوائسز کیونکہ آپ طرح سائبر کی. کاؤنسلر جی بھی جی ہیں نا، جی کاؤنسلنگ جی بھی کرتی ہیں، تو جی. اس میں کیا کس طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کس طرح سے لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے بھی سم تھنگ نیو کہ اچھا سائبر اگر کوئی سوشل میڈیا کا آ جاتا ہے کوئی بھی، تو آپ کاؤنسلنگ کر سکتے جی ہیں یا پرووائڈ ان کو کی جاتی ہے سائبر کاؤنسلنگ. سائبر کاؤنسلنگ بیسیکلی بڑا نیو کانسیپٹ ہے پاکستان میں. جیسے مختلف پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں، جو جب تک میں باہر تھی وہاں پر ہم مختلف پلیٹ فارم یوز کیا کرتے تھے، جیسے کہ ہم ای میل کے تھرو بھی کرتے ہیں، موبائل کے تھرو بھی کرتے ہیں، ٹیلی فونک بھی ہوتی ہے، ویڈیو کاؤنسلنگ ہوتی ہے. تو مختلف جو کائنڈ آف پلیٹ فارم یوز کیے جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو سائبر کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ تو کہ سائبر کاؤنسلنگ کرتی ہے، اس میں آپ کے پاس پیشنٹ کے ایج وائز تو نمبرز آتے ہوں گے نا، کتنے جی عمر کے لوگ آپ کے اس پیشنٹ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اسپیسیفکلی میری میں 18+ کو پرووائڈ کر رہی ہوں، لیکن فارن کنٹریز میں 12 سے جو ہے بچوں کی ایڈکشن کاؤنسلنگ اس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جو مختلف طرح کے جیسے کہ آپ انٹرنیٹ ہے، گیمنگ ہے، آن لائن کر رہی ہوتی؟ آن لائن. تو یہ جو ہے یہاں پر ابھی پاکستان میں بڑا نیو کانسیپٹ ہے. اور ابھی آج کل جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں وہ جنڈر بیسڈ وائلنس سے جو متاثرہ خواتین ہیں ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ اور ان کی سوشل ری انٹیگریشن کے حوالے سے میں آج کل اچھا کرنٹلی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہمارے تمام والدین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. بچے اب کیونکہ ایڈکشن کی بات بھی ہے، ہم بات کریں سوشل میڈیا کی بھی، اور گیم، سب سائبر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کوئی ایسی بات مختصر سے بتائیں کہ پیرنٹس یا ہم سب لوگ اس پہ عمل کر سکیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا، جو اتنا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے آئی پیڈ لیا جائے، کوئی بھی ان سے گیم لیا جائے، کوئی ان کی ویڈیو کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو، تو کس طرح سے اپنی جو زندگی ہے اس میں کیا ایسے اقدامات کیے جائیں، یہ کیسا عمل ہو، یا بچوں کو واچ سارے پیرنٹس نہیں کر سکتے کام چھوڑ کے، تو کیا ایسا سٹیپس اٹھائے جائیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس ایڈکشن سے بچا سکیں؟ اچھا، جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں بالکل اس بات کو درست سمجھتی ہوں کہ جہاں ماں اور باپ دونوں کام کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ بچوں کی لائف پر آتا ہے. لیکن اگر اس میں وہ اپنے کانٹیکٹس اپنے بچوں سے لوز نہ کریں، اپنے بچوں سے آج کے زمانے میں خاص کر، پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن جس طرح سے تیزی سے سوشل میڈیا پاکستان میں بھی گرو کیا ہے تو وہاں پر ایک پیرنٹس کے ساتھ ڈسکنیکشن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہو گیا ہے، اور اس کو اگر امپروو کر لیا جائے اور تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے پیرنٹس کی بات بھی سنیں گے، اور ایک بہتر طریقے سے ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کا بچوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے اور اگر آپ ان کی بات سننا نہیں چاہتے، صرف ان کے اوپر اقدامات یا احکامات صادر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یوں نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، لیکن آپ وہی سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایک ڈسکرپنسی آ جاتی ہے. آپ ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں، ان کے ساتھ کھیلیں بھی.
اگر ہم پرانا تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں کہ پیرنٹس پہلے بھی اتنے کنیکٹڈ بچوں سے نہیں ہوتے تھے، لیکن شاید ایک پورا انوائرمنٹ تھا جو سپورٹ کیا کرتا تھا. ابھی ایک فیملی ایک سنگل یونٹ ہے جس میں پیرنٹس ہی رسپانسبل ہیں بچوں کی تعلیم تربیت کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا تھوڑا سا فقدان ہے، تھوڑا نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور اس کو اگر ہم اس میں انٹرسٹ لیں پیرنٹس اور یہ دیکھیں کہ بچہ ہمارا کس طرح ٹائم گزارتا ہے، اس کا اسکیجول کیا ہے، روٹین کیا ہے، اس پر تھوڑی سی نظر رکھیں، اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اور کیا اس کی لائکس ہیں، ڈس لائک ہیں، اس کو سننے. ایک ایکچول اسے ہم کہتے ہیں آپ کے لسننگ، ایکٹیو لسننگ. اگر ایکٹیو لسننگ پر تھوڑا سا اگر آپ دھیان دے لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے مختلف کیوز دیتے ہیں جہاں وہ اٹکتے ہیں، جہاں ان کو پرابلمز آتے ہیں. اگر وہاں پیرنٹس ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن کو سنبھالا جا سکتا ہے. اور رہی جہاں تک یہ بات، اگر آپ کہہ رہے ہیں بچے کو کہ آپ نے صرف 2 گھنٹے ٹیبلٹ یا ڈیوائس یوز کرنا ہے، اگر آپ اس سے زیادہ آپ خود یوز کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بات بڑی بے معنی ہو جاتی ہے. تو ایک طے کیا جائے تو آپ کے ایک گھر میں اصول یا کوئی ایسی چیزیں ہم فالو کریں کہ جناب پیرنٹس بھی اس کو فالو کریں اور بچے بھی فالو کریں. بہت کچھ اچھی کھیل بات کہی ڈاکٹر کود کا صاحبہ. ٹائم اور یہ سب ٹائم موجود ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے ہم ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بھی ایک طرح سے نیو ہے، سم تھنگ نیو اس فیلڈ میں رکھتے ہوئے، تو مجھے یہ بتائیں جب آپ اس فیلڈ میں آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے بہت محنت کیا ہے، تو کیا کیونکہ ایکسیپٹنس اور پھر لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ایک نئی چیز ہے میں انٹروڈیوس میں کروانے جا رہی ہوں، تو کسی چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، بتانا پڑا کہ نہیں یہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو کریں؟ جی ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے. پاکستان میں مائنڈ سیٹ کو ذرا سا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یقینی طور پر اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ عرصے سے کاؤنسلنگ کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، لوگ اب جانا چاہتے ہیں. سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں شاید پھر بھی آج بھی لوگ ایک اسٹگما محسوس کرتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے. اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی کے مسائل ہو سکتے ہیں، لڑکا ہے تو پروفیشن میں ہو سکتا ہے، وائف ہے یا جو بھی فیملی ممبرز ہے، تو ایک تھوڑی سی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. ان کمپیریزن اگر ہم سوشل ورک کاؤنسلنگ کی بات کریں تو اس میں آپ بلا جھجک آپ آ سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس میں ہم جو آفر کرتے ہیں وہ یہ کہ ایکٹیو لسننگ جیسے میں نے کہا، دوسرے کلائنٹ کی انڈیویجولائزیشن کو، اس کی جو لائف میں ایکسپیرینسز رہے ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا، اور اس کی وہ جو لائف میں کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ زندگی جس طرح گزارنا چاہتے ہیں اور زندگی آپ اس طرح گزار نہیں سکتے، تو اس کے بعد ایک ڈپریشن یا ایک انزائٹی کریٹ ہوتی ہے، ایک فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے. سم ٹائمز اس کو سن لینے سے اور اس کو ری ڈائریکٹ کر دینے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. وہاں تک نہیں پہنچتے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں جا کے چیزیں مینٹل ہیلتھ میں کنورٹ ہو گئیں، کہ لوگ کسی ایڈکشن کا شکار ہو گئے یا کسی اور مشکل کا شکار ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وی لو پاکستان، لیکن مسائل کا سامنا رہتا ہے عام زندگی میں بھی، بہت ساری چیزوں میں، فائنینشلی بھی اور دیگر آپ کے ریلیشن شپ میں بھی. صحیح. اگر میں اب تھوڑی آپ کی زندگی کے متعلق بات کروں، کیونکہ ہم سب جو ہے اپنی فیملی کو بھی بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے آپ کی فیملی جو ہے اٹس ان کینیڈا، آپ یہاں پہ رہتی ہیں، ٹریولنگ بھی آپ کی رہتی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی قربانی ہے نا، ایک جہاد کرنا ہی ہے کہ آپ اپنی فیملی سے دور یہاں پہ اس سوشل ورک میں آپ اپنے اس ایجنڈے پہ، اپنے مشن پہ کام کر رہی ہیں، یہاں پہ پاکستان کو، کراچی یونیورسٹی کو، بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یقینی طور پر ایک یہ مشکل ڈیسیشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ فیملیز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جب میری چھٹی ختم ہو گئی تو پھر میں بڑے ٹائملی واپس بھی آ گئی تھی، اور پھر میں نے اپنی ڈیوٹیز جوائن کر لیں. جیسے میں نے کہا کہ کریکولم پہ ہم نے خاصا کام کیا. میں میجر سمجھتی ہوں میرا کنٹریبیوشن ایک تو یہ ہے. ایک مدر بھی تو ہے نا، ایک انسان ہے، بالکل فیلنگز ہوتی ہیں، آپ بڑا دل بڑا کرنا پڑتا ہے ایک ماں کو اپنے بچوں کے لیے. بالکل، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اور لوگ اس کو شاید اس طرح سے نہ لیتے ہوں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ویجز وغیرہ ہیں کمپیریٹیولی اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو وہاں بہتر ہیں. ٹھیک ہے، لائف اسٹائل دیکھا جائے تو ہم ہم بہتر ہے اگر کمپیریزن اگر ہم کریں. اپنا ملک تو اپنا ملک ہے. تو مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے، وہ بڑا ایکسپینسو بھی ہے. جی ایکسپینسو بھی ہے، اور بہت اچھا آپ کو پے آف کرتے ہیں. لیکن ایک تھوڑی سی ڈیوٹی میں نے محسوس کی کہ جسے آپ پیٹریوٹزم کا نام دیں، آپ ملک سے محبت کا نام دیں، آپ اسے کچھ بھی نام دیں،
تو پھر جب میں واپس آئی اور میں نے کہا کہ میں شاید اس خیال سے آئی تھی کہ میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن جب مجھے لگا کہ یہاں تو بہت اویئرنیس کی اس کی ضرورت ہے، اس پہ اگر میں تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کر لوں گی، چیزیں ری ڈائریکٹ ہو جائیں گی، کسی شیپ میں آ جائیں گی، تو ہمارے جو جونیئرز ہیں پھر اس کو بہت اچھے سے آگے لے کے چل پڑیں گے۔ تو اس خیال کے تحت پھر میں تھوڑا سا میرا اسٹے لمبا ہو گیا۔ یقینی ایک مشکل کام ہے، بچے وہاں پر ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، وہ مجھے کنسول ایموشنلی کنسول کرنے کے لیے، یہاں کے جو بچے وہ آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے استاد یقینی سے، طور پر اس نے مجھے بہت باندھ رکھا ہے، میرے طالب علموں کی جو مجھ سے امیدیں ہیں، اور اس کام کو جہاں تک ابھی ہم نے ایڈوکیسی لیول پر ہے ہم کہ جناب چونکہ ایک لائسنس سبجیکٹ ہے جیسے میں نے کہا فورن کنٹریز میں، اور کوئی بھی ادارہ بغیر سوشل ورکر کے کام نہیں کرتا، کانسیپٹ یہاں پر بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بہت سارے اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے سپیس دی، جنہوں نے مجھے سنا اور ہمارے طالب علموں کو ایڈجسٹ کرنے کی انہوں نے بات کی، تو مجھے ایک تھوڑی سی امید ہے، اور تھوڑا سا ہم ورکنگ پیپر پہ کام کر رہے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح اس کو ہم ایک ریگولیٹڈ پروفیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اٹس اے لانگ جرنی آئی نو، بٹ اسٹل جو ہے میں بڑی ہوپ فل ہوں کہ اس حوالے سے شاید ہم کچھ بہتر کام کر سکیں۔ نہیں تو پروفیسر بننے کے لیے 23 سال آپ نے صبر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ تو اس کا تو ایک بہرحال ایک پروگریسو ہونا آپ کو ضرور، ٹیچنگ میں آپ کے پاس سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ریسرچ پیپرز لکھے، آپ نے پروجیکٹس کیے، آپ نے طالب علم آپ کے، اور آپ نے جو بھی کنٹریبیوشن اس میں کیا، تو یہ تو جرنی کا حصہ ہے پروفیسر ڈاکٹر صاحبہ، بننا۔ کیونکہ آپ ریسرچ اور ان کی بات کریں تو آپ کی 2 کتابوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے ابھی پبلش نہیں ہوئی لیکن آپ ان پہ کام کر رہی ہیں، وہ کون سے سبجیکٹس ہیں، کن پہ آپ کر رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں آپ؟ جی بیسیکلی وہ کلینکل سوشل ورکر جو آنے والے ہیں ان کے لیے گائیڈ بک ہے، اور یہ کتاب میں آلموسٹ کمپلیٹ کر کے ہی آئی تھی یہاں پر اس کو پبلش کرنے کے لیے، کیونکہ لیکن اس میں جو کیس اسٹڈیز تھی زیادہ تر مینلی کیس اسٹڈیز وہ باہر کی تھی، تو اب میں اب کام کر رہی ہوں کیس اسٹڈیز کے پاکستانی کانٹیکسٹ میں، جو ہے ان کیس اسٹڈیز جو پاکستانی ہمارے کانٹیکسٹ میں پرابلمز ہیں ان کو تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹ کیا جائے، اور رول آف سوشل ورکر کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیا جائے، تو وہ آلموسٹ اب اینڈ پر ہے کام۔ تو 2 کتابیں ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد میں کوشش کروں گی کہ اس کو پبلش کروا دوں، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ، تاکہ طالب علموں کے لیے وہ ایک گائیڈ بک کے طور پر وہ اپنے کریئر میں اس کو استعمال کر سکیں، ان کو یوز کر سکیں کہ کیسے آپ اپنے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے مختلف پرابلمز میں۔ جیسے انزائٹی پر ایک کتاب ہے میری، اسٹریس مینجمنٹ پر کتاب ہے، ایک ڈپریشن پر ہے، کہ کس طرح سے ہم پاکستانی جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی بہتر زندگی ان تمام ڈائگنوسس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اپنی لائف گزار سکتے ہیں۔ میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہو، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی ہیلتھ کو، چاہے مینٹل ہو یا فزیکلی ہو، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں؟ سب سے آسان جو چیز ہم ہر کوئی شخص اس کو کر سکتا ہے، اسے ہم ایک ٹرم دیتے ہیں، وہ کہلاتی ہے سیلف کیئر۔ سیلف کیئر میں یقینی طور پہ ایک بہتر نیند، ایک ایکسرسائز روٹین، اور کچھ ہابیز، سپورٹ سسٹم آپ کا بڑا ضروری ہے، فیملی، فرینڈز، آپ کا جو بھی سوشل سرکل ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک والنٹری اپروچ زندگی میں، کہ زندگی میں ہر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، کماتا ہے، اپنے فیملی کے لیے کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا سوسائٹی کی طرف بھی اگر کنٹریبیوشن ہو جائے، مہینے میں 1 دن یا کوئی ایسا وقت آپ طے کر لیں کہ میں اتنا ٹائم سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ اور ہیلدی باؤنڈریز ود ان ریلیشن شپ، وہ اگر ہم مینٹین کریں اور کچھ اچھے سے گولز بنائیں لائف میں، پرسنل بھی پروفیشنل بھی، اور تو میرا خیال ہے کہ چند چیزیں اگر مینٹین کر لیں تو ایک بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک مینٹل ہیلتھ کی آپ نے بات کی، یقینی طور پر مینٹل ہیلتھ ہیریڈیٹری بھی ہوتی ہے، جینیٹکس بھی ہے، انوائرمنٹل بھی ہے، تو جب کہیں مینٹل ہیلتھ، میں اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں خود نہیں بتا سکتی، جب آپ مجھے دیکھیں گی کہ ہاں میں اتنی ساری چیزیں مس کر رہی ہوں، اپنی میری نیند خراب ہے، میں کھانا صحیح سے نہیں کھا رہی ہوں، اسٹریس ایٹنگ کر رہی ہوں، یا میں اپنا ورک پہ ایبسنٹزم ہے، میں کم پڑھائی اچھے سے نہیں کر رہی، تو مینٹل ہیلتھ کا دوسرے کو پتہ لگتا ہے۔ تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور سماجی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈس فنکشنل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے پیچھے ہے لائف میں، جو ہم سمجھتے ہیں جو رول اس نے پلے کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کی فیملی یا جس رشتے میں بھی ہم یا جس کانٹیکس میں بھی ہم اس کو ایٹ لیسٹ انفارم کریں اور بتائیں کہ اس کو کسی ڈاکٹر کو، کسی سائیکیٹرسٹ کو، کسی سائیکالوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ڈائگنوسس تو وہی بنائیں گے، اسسمنٹ تو وہی کریں گے، اور اس کا ایک علاج ہے، اور اس بیماری کو بالکل اسی طرح لینا چاہیے جیسے ہم فزیکل ایلنس کے لیے کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کنسلٹ کرتے ہیں،
تو اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ امپروومنٹ تو آئی ہے کمپیریٹیولی، یقینی طور پر ان تمام لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس میں مزید جو ہے تھوڑی سی بہتری کی مزید گنجائش موجود ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو جائیں تو ایک پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، اور اس میں بہت پوٹینشل ہے، اور بہت رچ کلچر ہے، اور بڑی اچھی روایات اور چیزیں موجود ہیں، ان کو تھوڑا ریوائول کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، وی وش یو گڈ لک، اور اسی طرح سے آپ جو ہمارے بچوں کے لیے کام کرتی رہیں، اور اچھے جو طالب علموں کی بات کی تو نو ڈاؤٹ یہ ہمارے فیوچر بھی ہیں، اور جس طرح سے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں ہم سب بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھی مائی ریئل پاکستانی ڈاکٹر فرحانہ صاحبہ۔ اور آپ یقین مانیں ایک چیز اگر زندگی میں، اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں کہ مجھے لائف میں جو چیزیں چاہیے اگر نہیں مل سکتی صبر کریں، کوئی بات نہیں، اور یہ تو پیدا ہوتی ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو آپ لوگ سوچتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ہر چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، اور یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ اوپر نہیں نیچے دیکھیں۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔